ہم سمیع صاحب کے ساتھ چلتے ہیں جی، جو ہماری امام بارگاہیں ہیں اور جو باقی قبرستان اور دیگر روٹس کی صفائی کے حوالے سے ایک وزٹ کرنے کے لیے۔ بے شک ہم نے امام بارگاہوں کے اندر ساری ڈیپ صفائی کر لی ہوئی ہے، ڈیپ کلیننگ ہو گئی ہے، روٹس ہماری طرف سے آل اوکے ہیں۔ باقی ساتھ ساتھ یہ صفائی کا عمل ہے کہ یہ 10 کے 10 دن ہی چلے گا، لوگ بار بار پھینکتے ہیں، ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، یہ جلوس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیمیں ہوں گی۔ باقی مین جو مسئلہ آئے گا وہ ہمارا پانی کے چھڑکاؤ کا ہے، جو گرمی بہت زیادہ ہے، عزاداران آئیں گے، سڑک ہے، ٹیمپریچر جو بھی ٹیمپریچر اوپر ہوگا سڑک کا اس سے زیادہ ہی ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت سڑک کو گیلا رکھنا پڑے گا، تو پانی پر ہمارا زیادہ فوکس ہے صفائی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ وہ بھی چیزیں ساتھ ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، مینیج بھی ہوتے رہیں گے، روٹ پلان بھی ہمارے پاس آ گئے ہوئے ہیں، ساری ٹیمیں بھی ہماری متحرک ہیں، ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ ہمارے لوگوں کی جو لسٹیں بھی سیکیورٹی برانچ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں آج کل یہ سیکیورٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی تھریٹ ہے کافی، تو ہمارے بندوں کی ذرا اسکروٹنی بھی ہو جائے کہ کوئی بندہ کوئی کسی غیر متعلقہ ادارے یا کچھ اس طرح کے مقصد کے لیے کچھ ہمارے بندوں میں تو نہیں گھسا ہوا۔ ان چیزوں پر بھی ہمارا پورا فوکس ہے تاکہ یہ سارے کے سارے جتنے انتظامات ہیں 10 دن ہیں ہمارے خیر سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بہترین گزر جائیں، کوئی کسی قسم کا خدا نہ خواستہ کوئی مصائب نہ ہو، تو ہم ہر وقت ہر چیز کے لیے مینٹلی طور پر بھی تیار ہیں اور ویسے بھی تیار ہیں۔ اللہ پاک خیر کرے گا، یہ بہترین جو ہماری چیزیں چل رہی ہیں یہ اسی طرح چلتی جائیں گی فلو میں، تو یہ معاملات پچھلے سال کی نسبت بہتری کی طرف ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یکم محرم جیسے آج ہے ماشاءاللہ، اس سے پہلے ہی ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی ٹیموں کو ڈپلوائے کر دیا ہے۔ صبح 4 بجے ہماری حاضری لگتی ہے، ہمارے ورکرز جو ہیں ہم نے علاقے باقاعدہ بنا دیے ہیں، ٹریننگز ان کی ہم نے باقاعدہ کی ہیں، جو روٹس ہم نے پلان سارا لے لیا تھا اداروں سے، اس کے مطابق ہم نے 4 بجے سے لے کے 1 بجے تک ایک شفٹ بنائی ہے دوپہر کو، اور پھر 1 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہم نے ایک شفٹ بنائی ہے، تاکہ ہم اس پورے جلوس کو اور جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم ایک اچھے طریقے سے کور کر سکیں۔ پلس جیسا کہ آپ نے ابھی جانا ہے، وزٹ بھی کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ امام بارگاہوں کو اندر سے بھی ہم نے صفائی کروائی ہے، امام بارگاہوں کے جو ارد گرد کا جو علاقہ ہے ہم اس کو بھی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، پلس ہم دیگر اداروں کے ساتھ مل کے، پیرا فورس ہے اس میں دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، فورسز ہیں، کہ ان کے ساتھ مل کے ہم ہیلپ کر سک رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو ہماری سپورٹ چاہیے ہم وہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دن آپ کو پتہ ہے کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے لیے، تو یہ ڈیوٹی ہم سب پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کا ایک پورا پلان دیا۔ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں نبیل صاحب اور آپریشن مینیجر سمیع اللہ صاحب، ان کی ہدایات تھیں کہ ایک جو ہمیں سب سے بڑا ایشو آتا تھا پہلے بھی جو ان سے ڈسکس ہوئی ہے، خیر پچھلے سال بھی ہمارا بہت اچھا پروجیکٹ رہا یہ، تو اس میں یہ تھا کہ پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ، وہ ہم الحمدللہ ہم نے اس کو بڑا کور کیا ہے۔ ہم نے 3 سے 4 گاڑیاں اپوائنٹ کر دی ہیں، باقاعدہ سپروائزرز جن کے پاس یہ علاقہ ہے مجالس کا، امام بارگاہیں ہیں، روٹس ہیں، ان پہ ہم نے باقاعدہ مستقل ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے ایک اور بھی کام کیا ہے کہ ہم نے جو بندے ہیں رات کی شفٹ کے، جب تک امام بارگاہ اوپن ہے، جب تک مجلس ہے، تب تک بھی ہم نے پھر اسپیشل بندوں کی ڈیوٹی 8-8 10-10 بندوں کی ہم نے کر کے وہ ڈیوٹی بھی ڈپلائی کی ہے، یعنی ایک نارمل تو ہم نے بنائی دی ہے اسکیجول، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے اسپیشل ٹیم، پھر ہم نے ایک ہماری QRF ٹیم ہے، کوئک رسپانس فورس، وہ بھی ہم نے ایک بنائی ہے، جس کے ساتھ ہم نے ان کو پوری سپورٹ کی ہے، ایکوپمنٹس رکشے اور سارا کچھ دیا ہے کہ اگر کہیں پہ ایمرجنسی بھی ضرورت ہوگی تو ہماری وہ فورس بھی آگے جائے گی۔ جی، ستھرا پنجاب کا پورے پاکستان میں جس طرح پورے پنجاب میں جس طرح صفائی کو انہوں نے وہ کیا ہوا، لیکن وہ ہم بالخصوص میں پورے پنجاب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اس وقت جو رحیم یار خان میں ان کی انتظامیہ اور یا ان کے ورکرز نے جو اس وقت عید الاضحیٰ سے لے کے اب تک کا جو ان کا سسٹم ہے وہ مثالی رہا ہے، اور عید پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی رحیم یار خان کی تاریخ کا سب سے بڑا انہوں نے آپریشن کیا، اور کسی جگہ پہ آپ کو وہاں کسی علائش یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے اچھی میٹنگز کی، اپنے آفس میں بھی میٹنگز کی، ہم لوگوں کو انہوں نے آن بورڈ لیا، ہم نے ان کو آن بورڈ لیا، اور دن رات وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم گھر چلے جاتے ہیں، وہ لوگ روڈز پر موجود ہوتے ہیں، سمیع اللہ صاحب ہیں، رضوان صاحب ہیں، وہ خود بار بار آفسز میں جا رہے ہیں، روٹس پر جا رہے ہیں، جگہ دیکھتے ہیں جا کے، اور 5 سے 7 منٹ میں ان کا رسپانس ہے وہاں پہ، فوری وہ اپنا ان کی گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں اور وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈی سی صاحب کی اس میں جو ہے وہ نہ بات کی جائے، اگر سیشن کمشنر صاحب اور ایڈمنسٹریٹر صاحب
انہوں نے جو سپروائزر جو کر رہے ہیں نا یہ روٹس پر جانا رات کو، اور ان کو اور بیفور ٹائم انہوں نے میٹنگز شروع کی ہیں، اسی کا ثمر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے موٹے آن دی اسپاٹ ہوتے رہتے ہیں، گلی محلوں کے حالات ایسے، لیکن بار بار ان کا وہاں پر جانا، آپ دیکھیں کہ رات کو جلوس ہوا ہے، رات کو چاند کا روشن جو ان کے روٹس ہیں اور اس میں بے پناہ یہ پانی کی سبیلز لگ رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ خود موقع پہ جا رہے ہیں، میٹھے پانی کی سبیلز بھی ہیں، عام شہریوں کے لیے بھی دوسری سبیلز بھی لگ رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے بہاولپور میں میٹنگز ہوئی ہیں اور جو کافی ریلیکس کیا انہوں نے اہل تشیع کو۔ اسی طرح ڈی پی او عرفان علی سمو صاحب، ان کے طوفانی دورے ہیں، ایک دن میں 3 4 جگہ پہ وہ پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ، 3 لیئر سیکورٹی ہے، چھتوں پہ بھی تعینات تھے، رات ہم نے دیکھا ان کو 4 جگہ تلاشی ہو کے بندے اس میں آتے ہیں، بلدیہ کی طرف سے بھی اور وابڈا کی طرف سے بھی۔ کل ہی وابڈا کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ تو ایک ایسی قدرتی آفات ہیں کہ جو آتی ہیں تو پھر اس پہ تو کسی کا زور نہیں ہے، لیکن اس کو بہترین طور پر مینج کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جنریٹر کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں ایم سی کی طرف سے، اور جلوس کے آگے پیچھے وہ ساتھ ہوتی ہیں، اور 19 گھنٹے وابڈا کے اہلکار بیچارے جو ہیں وہ کام کر کے اور تاروں کے چڑھے ہوتے ہیں کھمبوں پہ اور اس بجلی کو بحال کرتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی اس ڈیوٹی کو بھی اپنی عبادت میں شمار فرمائیں۔